الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین افکار شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے ذیل میں موضوع آپ کی خدمت میں کتاب جامع و تاریخ در قرآن پیش کیا جا رہا تھا۔ اس کتاب کے دو حصے ہیں، ایک ہے معاشرہ قرآن کی نگاہ میں اور دوسرا ہے تاریخ قرآن کی نگاہ میں۔ انشاءاللہ آج ہمارا یہ پہلا حصہ اس کتاب کا اختتام پذیر ہوگا اور معاشرہ قرآن کی نگاہ میں آپ کے سامنے اس کی تمام مباحث جو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں مطرح کی وہ آپ کی خدمت میں پیش ہو جائیں گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے، کیونکہ تاریخ میں چار امور کو جانے بغیر تاریخ انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، ایک کہانی سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں رہتی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تاریخ جانا جائے کہ کسے کہتے ہیں تاریخ۔ نمبر دو، تاریخ کو کس راستے سے لیا جائے، کئی راستے ہیں تاریخ لینے کے، مؤرخ کا قول لیا جائے، تاریخی کتب میں جو آیا اسے لیا جائے، آثار قدیمہ جسے ثابت کریں اس راہ سے لیا جائے، یا تجزیہ تحلیل کی جہت سے لیا جائے، اسے کہتے ہیں منہج تاریخی۔ اگر کسی کو منہج تاریخی کا نہیں علم یا اس کے اوپر اس نے کوئی نظریہ نہیں بنایا تو وہ تاریخ کو کچھ بھی نہیں جان سکتا۔ تیسرا ٹاپک ہے کہ منابع تاریخ، تاریخ کا کون سا منبع معتبر ہے، کون سا مؤرخ اس قابل ہے کہ اس کی باتوں کو پڑھ کے تجزیہ تحلیل کیا جائے۔ ہر کتاب تاریخ کی وہ ہمارے لیے اعتبار پیدا نہیں کر سکتی، لہٰذا منابع تاریخ اور مؤرخین ان کا جاننا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ہم قاری حضرات سے فقہ نہیں لے سکتے بلکہ فقیہ سے فقہ لیں گے۔ اسی طریقے سے ہم کسی فیلسوف سے تفسیر نہیں لیں گے، مفسر سے تفسیر لیں گے۔ اسی طرح ہم فلسفہ لینا چاہیں تو ہم کسی محدث سے فلسفہ نہیں پڑھیں گے، فیلسوف سے فلسفہ پڑھیں گے۔ اسی طرح تاریخ کو لینے کے لیے مؤرخ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی باتیں ہمارے سامنے آئیں اور پھر اس پہ مثلا تجزیہ تحلیل کریں۔ اس تیسرے ٹاپک کو کہتے ہیں منبع و منابع و مؤرخین کا تعارف۔ چوتھا جو کہ اہم ترین پہلو ہے اور وہ ہم یہاں پہ پڑھیں گے، یہ تین تو تاریخ کے اندر پڑھے جاتے ہی ہیں، بعض کتابیں الحمدللہ لکھی گئی ہیں، اور یہ جو مدیریت کی طرف سے حوزہ مدیریت کی طرف سے جو کتابیں تاریخ پہ شائع ہوئی ہیں بہت اچھی کتابیں ہیں، اس میں اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے، اور جامعۃ المصطفیٰ کے بعض کورسز میں پڑھائی بھی جاتی ہیں، لیکن منظم بحث کرنے کے لیے ہر ایک کو اپنے طور پہ یہ زحمت اٹھانے پڑے گی کہ وہ ان مبانی کو خود قوی کرے۔ چوتھا ہمارے پاس آ جاتا ہے فلسفہ تاریخ۔ فلسفہ تاریخ کا گہرا اثر ہے، فلسفہ تاریخ جس کو نہیں آتا وہ تجزیہ تحلیل نہیں کر سکتا، یعنی اس کے پاس گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ فلسفہ تاریخ ہے کہ جو ہمیں تجزیہ تحلیل کرنا سکھائے گا۔ مثلا امام حسین علیہ السلام کا واقعہ جو پیش آیا، یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس کے کیا عوامل بنے، اس کے کیا نتائج و آثار نکلے، یہ فلسفہ تاریخ سے ہمیں سمجھ آئیں گے۔ انشاءاللہ ہم فلسفہ تاریخ کو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے اس کے ضمن میں پڑھیں گے، کیونکہ فلسفہ تاریخ بھی آ کے معاشرے ہی کو کھولتا ہے، اور یہی فلسفہ تاریخ ہے کہ جس کے ذیل میں سنن الہیہ کا تعارف آتا ہے، سنن تاریخ جسے آپ کہتے ہیں، یہ فلسفہ تاریخ کے ذیل میں ہی ہمارے پاس آتا ہے کہ اس کو آپ ہدف تاریخ سے بھی ایک قسم کی تعبیر استعمال کریں تو کر سکتے ہیں۔ اگرچہ تعریف اور ہدف تعریف آغاز میں ہی گزر گیا، لیکن تاریخ کا صحیح طریقے سے جو اہداف ہیں وہ اس کی شناخت اسی فلسفہ تاریخ سے ہوتی ہے، اس کو ہم اگلے درس میں انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ یعنی یہ بھی معاشرے سے ہی متعلق ہے، لیکن اب تاریخ کے دامن میں ہم قرآن کے اندر جو تاریخ وارد ہوئی ہے اس کے دامن میں ہم فلسفہ تاریخ پڑھیں گے اگلے درس سے۔ اس درس میں ہم نے معاشرے کو پہچانا، یہ معاشرہ ہر دور میں اسی طرح سے ہے، جو معاشرے کی بنیادیں یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں
آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت آنے والا انسان وہ اسی طرح معاشرتی اور اجتماعی زندگی بسر کرے گا۔ اب یہی معاشرے ماضی میں گزرے ہیں، لہٰذا جو ہم اس جگہ پہ پڑھ رہے ہیں جامع و تاریخ در قرآن، جامع کے نام سے، معاشرے کے نام سے جو معلومات ہم نے پڑھی ہیں، اب ہم اس کو تاریخ کے آئینے میں دیکھیں گے، یہ تاریخ در قرآن بن جائے گی۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسے آپ پڑھیں گے تو پھر قرآن کے واقعات اور قرآن کے قصص، قرآن کے تاریخی سارے کے سارے حوادث وہ آپ کو غیر معمولی انشاءاللہ فائدہ دیں گے۔ آئیں ہم آج کی بحث آخری اس میں تمام کریں، کیونکہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا معاشرے کی بنیادوں میں یہ نظریہ تھا کہ معاشرہ افراد سے تشکیل پاتا ہے اور افراد کی ترکیب سے ایک نیا وجود خلق ہوتا ہے، ایک نیا وجود ہمارے سامنے آتا ہے جسے آپ کہتے ہیں وجود معاشرہ۔ اس معاشرے کا کم سے کم جو فرد ہے وہ خاندان ہے، خاندان سے تھوڑا سا وسیع تر ہو جاتا ہے ایک ادارہ، جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے، یا کوئی اور ادارے ہیں، کمپنی ہے کوئی، یا اس طرح کے مختلف ادارے۔ ان سے وسیع تر قصبے، گاؤں سے اوپر شہر، صوبے اور ریاست، یہ سارے کے سارے معاشروں کے مصادیق ہیں۔ معاشرہ افراد سے مل کے بنتا ہے، اور افراد چونکہ ایک زیرو ایک خلقت ہے، جاندار خلقت ہے، اس لیے اس سے جو ترکیب پائے گا وہ بھی زیرو اور جاندار ایک جامع خلقت بنتا ہے جسے روح جمعی کہا گیا ہے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرد انفرادی حیثیت کھو بیٹھتا ہے، اس کی انفرادی حیثیت بھی باقی رہتی ہے، اگرچہ معاشرے کے مقابلے میں وہ نسبی ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن وہ اپنے وجود میں ایک انفرادی طور پہ معاشرے کے مقابلے میں نسبتاً ایک نوع استقلال، ایک نوع اختیار، ایک نوع ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے اوپر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اصالت فرد کے اوپر، اصالت معاشرہ، یا آپ یہ کہیں کہ اصالت اجتماع کو قبول کرنے کے بعد اصالت فرد کی بات کی، اور اس کے اوپر جو دلائل دی اس میں ایک آیت فطرت کو دلیل کے طور پہ شہید نے ذکر کیا۔ اس کے ذیل میں نیشنلزم اور قومیت اور وطنیت اور اس طرح کے امور کا تذکرہ ہوا، اور اس کے اوپر ہماری قدر مفصل گفتگو گزشتہ دروس میں گزر چکی ہے۔ یہاں پہ ایک شبہ کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ گزشتہ درس جو ہم نے پڑھا اس میں شبہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ بعض لوگ قرآنی آیات سے استفادہ کرتے ہوئے نیشنلزم، ملت گرائی، اس کی ترویج کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں آیت کریمہ ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم قبائل شعوبا و قبائل لتعارفوا۔ اس آیت کریمہ کے آغاز میں دیکھیں 3-4 تفاسیر آ جاتی ہیں۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی 3 تفسیروں کے اوپر تنقید کی ہے اور چوتھی تفسیر کو قبول کیا ہے۔ یا ایھا الناس، ادھر خطاب فقط مومنین سے نہیں ہے، تمام بشریت سے خطاب ہے، اس لیے کلمہ آیا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ ادھر ذکر سے مراد آدم علیہ السلام اور انثی سے مراد جناب حوا ہیں۔ آدم و حوا علیہم السلام سے جو بشریت کی نسل چلی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے تمہیں خلق کیا ہے آدم اور حوا سے، یعنی ماں اور باپ، یعنی مذکر اور مؤنث، اس سے تمہیں ہم نے خلق کیا ہے۔ یہاں پہ آپ من کو کہہ سکتے ہیں جو نشأت کے اوپر دلالت کر رہا ہے، اسے شہید نے بھی من نشأت قرار دیا ہے، نشویہ یعنی نشأت پایا ہے، ادھر سے یہاں سے انسانیت کی نسل کا آغاز ہوا ہے۔ تو پہلی تفسیر کے مطابق قرآن کریم کی یہ آیت یہ بیان کرنا چاہ رہی ہے کہ تمہاری اصل اور اساس وہ مرد اور زن سے جنم لینا ہے۔ تم آدم اور حوا سے جنم لیے اور تمہیں خلق ہم نے اسی طرح سے کیا، اور ہم نے پھر تمہیں قبائل اور شعوب میں تقسیم کر دیا۔ اور اس سے استدلال کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ یہ استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان پہ کسی قسم کی کوئی برتری نہیں رکھتا، لیکن اس کو اپنے اس مذکر مؤنث کی خلقت سے جو اس کا آغاز ہوا اس کا تحفظ بھی کرنا چاہیے۔
شہید رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہاں پہ من کو من نشویہ یا من نشأت قرار نہیں دیتے، کیونکہ قرآن کی اس آیت کا سیاق یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ ذکر نہیں کیا جا رہا کہ تم آدم و حوا سے پیدا ہوئے، اس کا تذکرہ سورہ نساء میں گزر چکا ہے اور وہ بات اپنے جو طور پہ واضح ہے۔ اگر ہم اس کو آدم و حوا سے قرار دے دیں، وعلیکم السلام، آدم و حوا سے ہم قرار دیں تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا سب کے سب انسانوں کا اختتام کس کے اوپر ہوتا ہے؟ جناب آدم و جناب حوا پہ۔ یہ قرآن کریم کی آیت بیان کرنا چاہ رہی ہے پہلی تفسیر کے مطابق، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، ہم نے تمہیں خلق کیا مذکر اور مؤنث سے، یعنی ہر انسان اپنے اجداد کے اوپر سلسلے کو بناتا چلا جائے تو سب کا اختتام کس پہ ہوگا؟ ایک مذکر اور ایک مؤنث پہ۔ یہ وہ پہلی تفسیر ہے۔ اس پہلی تفسیر کے مطابق من کی حیثیت من نشویہ یا من نشأت ہے، یعنی مذکر اور مؤنث سے تم نے نشأت پائی ہے۔ دوسری تفسیر کے مطابق یہاں پہ جناب آدم و جناب حوا مراد نہیں ہے۔ دوسری تفسیر کے مطابق یہاں پہ ہر انسان کے والدین مراد ہیں کہ اے لوگوں تم سب اگر غور کرو تو تم ایک مذکر اور ایک مؤنث کے باہمی ملاپ سے پیدا ہوئے ہو، یعنی تم لوگوں کی خلقت کا آغاز، خلقت جو اللہ نے کیا وہ مذکر اور مؤنث سے کی ہے۔ اس لیے ایک بندہ دوسرے بندے کے اوپر کسی قسم کی برتری نہیں رکھتا، کیونکہ ہر فرد کے ماں باپ ہیں، یعنی ادھر مذکر مؤنث سے کیا مراد ہے؟ ماں باپ۔ ہر انسان ماں باپ سے اللہ تعالیٰ نے اسے خلق کیا ہے، لہٰذا ایک بندے کو دوسرے بندے پہ کوئی برتری تو حاصل نہیں ہے، اسی لیے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کی بات کی۔ لیکن اس جگہ پہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ادھر بھی نیشنلزم کی راہ کو درست کرتے ہیں کہ انسان کی اساس میں ہی مرد اور زن میں اختلاف کے ساتھ انسان کا اس دنیا میں خلق ہونے، اور یہی جو انسان دوسرے والدین کی بجائے، یعنی دوسرے مرد اور زن کی بجائے، جانے ایک فرد ہے اس کے والدین الگ ہیں، دوسرے کے والدین الگ ہیں، تیسرے کے الگ ہیں، یہ جو الگ الگ ہے یہ ہماری خلقت میں ہی اللہ نے الگ الگ رکھ دیا، لہٰذا اس کا تحفظ اپنی جگہ ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں قبیلہ فلاں سے بالا تر ہے، مثلا جو راجپوت ہیں وہ آوان سے بڑھ کر ہیں، جو بٹ ہیں وہ بھٹی سے مثلا کم تر ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے نا، مختلف طرح کے یہ خاندان ہے، اور یعنی خاندانی ایک دوسرے کے اوپر فخر و مباحات ہم قبول نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر کوئی کیونکہ مرد اور زن سے پیدا ہوا ہے، مرد اور زن سے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، تو اس مرد اور زن سے خلق ہونے کا جو امتیاز ہے اور اختلاف ہے بقیہ کی نسبت، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس سے وہ نیشنلزم کی ایک راہ ہموار کرتے ہیں، یعنی بالفاظ دیگر دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں، ہم کسی بھی ملک کو حقیر اور پست نہیں کہتے، ہر ملک اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن ہر ملک جس طرح سے ہمارے ملک میں زندگی بسر ہو رہی ہے، معاشرے ہیں، سوسائٹی ہے، لوگوں کا میل ملاپ ہے، کچھ عادات رسومات ہے، ہر ملک میں دنیا کے ہے، اس ملک کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر ملک اپنا خود ایک تشخص برقرار رکھے، کیونکہ ان کی اساس سب کی ایک ہی ہے، ہر کسی کی اپنی ہی زندگی انہی طور طریقوں پہ چل رہی ہے۔ گرمیوں سے وہ بھی گرمیوں کا علاج کرتے ہیں، سردیوں میں جب ٹھنڈ آتی ہے تو سردی سے بچنے کی کوششیں کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، ان کے ہاں بھی وفات اور میت کی رسومات ہیں، یعنی وہی زندگی جو تمام معاشروں میں چل رہی ہے، لیکن ہے کیا؟ جس طرح سے ہر انسان کے والدین الگ الگ ہیں اور ان والدین کی اساس پہ شعوب اور قبائل ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جدائی ہماری خلقت میں ہی رکھ دی، جس شے کی بنیادی خلقت میں پڑی ہو آپ وہاں پہ کیسے تقاضا کر سکتے ہیں کہ اختلاف ختم ہو؟ بس آپ نے دیکھا کہ پہلے میں بھی اختلاف اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس اختلاف کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آدم اور حوا سے نشأت ہو رہی ہے، لیکن وہ اختلاف کیوں ہمارے ہاں برپا ہوا؟ شعوب اور قبائل کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے خلق کرنے کے بعد ہم لوگوں کی شعوب اور قبائل میں اختلافی طور پہ ڈال دیا۔ جب اختلاف ہی اللہ نے برپا کیا ہے تو آپ کیسے وحدت کو جنم دے سکتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ نیشنلزم اور ملت گرائی یا قوم پرستی اس کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ اختلاف پہ۔ وہ الگ ملک ہے، یہ الگ قوم ہے، یہ الگ ملک ہے، یہ الگ نیشنلٹی ہے،
علیحدگی کے اوپر، اختلاف کے اوپر اس کی بنیاد ہے۔ لہٰذا پہلی میں آپ نے دیکھا کہ وہ خلقت سے تعلق اختلاف کا جوڑ کے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اختلاف کو برپا کرنا خلق ہونے اور زندہ رہنے اور خلقت کا تقاضا ہے، اس لیے آپ اسے ختم نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، دوسرے کو وہ تھوڑا اور اوپر لے کے جاتے ہیں۔ پہلے تو بہت نیچے تھا نا، آدم اور حوا میں اختلاف تھا، آدم اور حوا کے بعد اختلاف تھا۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں دوسری تفسیر میں کہ ہر کسی کے والدین وہ اس کو دوسروں کے بچے اور ان کے والدین سے جدا کر دیتے ہیں، لہٰذا تم میں سے ہر کوئی والدین کے ذریعے سے پیدا اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں الگ والدین سے اور اگلے کو الگ والدین سے خلق فرمایا ہے تو اس اختلاف کو تم کیسے دور کر سکتے ہو؟ اسی اختلاف پہ شعوب اور قبائل ہیں تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ لہٰذا یہاں پہ بھی آپ نے دوسری تفسیر میں بھی دیکھا کہ نقطہ اختلاف اس کو مستمر طور پہ رکھا گیا، کیونکہ نیشنلزم کی بنیاد پڑتی ہے اختلاف پر ہے۔ نمبر 3، تیسری تفسیر اس میں من کو من بیانیہ کہا گیا ہے، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ۔ یہاں پہ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہ رہا ہے، اگر ہم تیسری تفسیر کو مد نظر رکھیں، شہید نے اسے بھی بعید قرار دیا اور یہ قرآن کی اس آیت کے سیاق سے بھی سازگار نہیں، کہ یہاں پہ کم کو بیان کیا۔ من بیانیہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شے کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اب وہ قسمیں کون سی ہیں اس کو پھر آپ من کے ذریعے بیان کریں گے، صحیح ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ الکلمۃ ثلاثۃ، اب ثلاثہ کو آپ عربی زبان میں بیان کرنا چاہیں مزید کھول کے تو آپ لکھیں گے من اسم و فعل و حرف، درست ہے؟ اس کو کہتے ہیں من بیانیہ۔ من تشریح ہوتا ہے اپنے سے پہلے والے ایک کلمے کی، من بیانیہ سے کیا مراد ہے؟ اپنے سے پہلے والے ایک کلمے کی وہ واضح طور پہ تشریح ہے تاکہ بات مبہم نہ رہ جائے، بات مجمل نہ رہ جائے۔ اس مبہم اور اجمال کو مثلا ثلاثتن کہا جاتا ہے تو سوچ بچار میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کون سی قسمیں ہیں، تو اس ابہام اور اجمال کو بیان کر کے ختم کر دیا گیا۔ یہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بیان ہے اس طور پہ، اِنَّا خَلَقْنَاكُم، اے لوگو ہم نے تمہیں خلق کیا۔ یہاں پہ سوال ہوگا کہ کیسے خلق کیا؟ یعنی ادھر یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ تمہارا تعلق مذکر سے ہو یا مؤنث سے ہو، فرق نہیں پڑتا، خلق ہم نے تمہیں کیا ہے۔ یعنی بیان یہاں پہ من جو ہے نا وہ کم کی تشریح کے لیے آ رہا ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم جو ہے کم سے مراد سے مذکر ہے۔ یہ اصل میں ایک شبہ کی وجہ سے بعض نے یہ تفسیر لکھی ہے، یہ جو تیسری بات ایک شبہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو تو خلق کیا ہے لیکن خواتین مثلا جنوں سے ہیں، بعض کو خواتین نے زیادہ تنگ کیا تو انہوں نے کہا یہ ہیں جنوں میں سے، تو اس لیے اس کے جواب میں انہوں نے پھر اس آیت کا سہارا لیتے ہوئے کہا کہ نہیں، وہ بھی اللہ نے ہی خلق کی ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ جنوں سے کوئی مثلاً آ گئیں، یا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تو مردوں کو تو خلق کیا لیکن مؤنث کو اللہ تعالیٰ نے خلق نہیں کیا، اس کا جواب دینے کے لیے۔ تو سیاق اس میں یہ شبہ ذکر کیا گیا، اس کا تذکرہ شہید نے خود کیا ہے کہ مثلا مرد کو مرد ہا را خدا آفریدے ولی زن ہا را خدا نہ آفریدے، خدا نے مردوں کو تو خلق کیا لیکن خواتین کو نہیں۔ اس شبے کا جواب دینے کے لیے بعض نے اس آیت سے استدلال کیا کہ یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ نہیں، مرد ہو یا زن ہو تم ان سب کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا۔ شہید یہاں پہ ایک ادبی نکتہ بھی اٹھاتے ہیں کہ آیا کم ضمیر کو ادھر بیان کیا جا رہا ہے، آیا ضمیر سے من بیانیہ آتا بھی ہے یا نہیں؟ تو یہ کہتے ہیں یہ میرے علم میں خود نہیں ہے، یعنی ممکن ہے احتمال یہ ہو کہ نہیں آتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے آتا ہے۔ تحقیق آپ خود ادب میں کر سکتے ہیں کہ من آیا ضمیر سے متعلق ہوتا ہے، کیونکہ من کا تعلق اسی سے جڑے گا جس کو بیان کر رہا ہے، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ عموماً جار مجرور وہ ضمیر کے متعلق ہو رہے ہیں، فاعل کے ہوتے ہیں، مفعول اس میں ظاہر ہو تو ہوتے ہیں، ضمیر متصل کے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا ہم فرض کرتے ہیں کہ ہوتا ہے، من بیانیہ کم ضمیر سے بھی تعلق قائم کرتا ہے، اس کے باوجود یہ تفسیر بعید ہے،
یہ قرآن کریم کی سیاق سے یہ سازگار نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک چوتھی تفسیر ہمارے پاس ہے، اور اس چوتھی تفسیر کو انہوں نے تھوڑا محکم طور پہ بیان کیا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر آگے چلے آتے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں شعوبوں و قبائلہ کا تذکرہ ہے، قبائل کا عطف کس کے اوپر ہے؟ شعوب پہ، اور اس خلقت اور اس طرح سے قرار دینے کا اللہ سبحانہ وتعالی نے سبب کیا قرار دیا ہے؟ لتعارفوا، تاکہ پہچانے جاؤ۔ اب انا خلقناکم من ذکر و انثی، یعنی یہ مراد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تم لوگوں میں سے جتنوں کو بھی خلق کیا ہے وہ سب یا مذکر ہیں یا مؤنث ہیں۔ چوتھی تفسیر کیا بیان کر رہی ہے کہ انسانی خلقت دو حصوں میں تقسیم ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، درست؟ یہ مذکر اور مؤنث کے تعلق سے شعوب اور قبائل بنتے ہیں۔ لہذا خداوند متعال نے تم لوگوں کو مذکر اور مؤنث میں تقسیم کر کے خلق کیا، اور تقسیم کر کے خلق کرنے کے بعد تم لوگوں کے اندر شعوب کو جنم دیا، تم لوگوں کے اندر قبائل کو جنم دیا۔ اس کو آسان لفظوں میں اگر بیان کیا جائے تو اس طرح کہہ سکتے ہیں، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کسی گھرانے میں تو وہاں پہ کوئی ہمارے پاس دنیاوی طور طریقہ موجود ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ خاتون اس کی خالہ ہے، یہ مرد اس کا مثلا چچا یا ماموں ہے، یہ بزرگ اس کا دادا یا نانا ہے، یا کوئی مانے یا نہ مانے وہ یہ سارے رشتے جڑ جاتے ہیں؟ آپ خود غور کریں کہ رشتے کیسے ہمارے جڑے؟ ہمیں والدین نے ہمارے رشتے جوڑے، یا ہمارے پیدا ہوتے ساتھ والدین چاہیں نہ چاہیں جڑ جائیں گے؟ مثلا ممکن ہے کہ والدین نے اپنے کسی بھائی سے کبھی ملنے ہی نہیں دیا، والد نے، آپ کو بڑے ہو کے پتہ لگتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ آپ کے والد کا بھائی ہے، آپ اسے چچا کہیں گے یا نہیں؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ رشتے انسانوں نے نہیں جوڑے، اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے کہنے پہ یہ رشتے توڑے بھی نہیں جا سکتے۔ والد کے کہنے پہ نہ اپنے ماموں یا چچا یا خالہ یا پھپھو سے رشتہ توڑا جا سکتا ہے، اور نہ والدہ کے کہنے پہ کسی سے رشتہ توڑا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے بنائے نہیں ہیں۔ گناہ کبیرہ ہے قطع رحمی، صلہ رحمی شرعاً واجب ہے، کوئی اختیار نہیں ہے کہ کر لیا تو ٹھیک ہے۔ والد کہہ دیں آئندہ میرے فلاں بھائی سے بات نہیں کرنی، یا فلاں بھتیجے سے تم نے بات نہیں کرنی، فلاں بھانجے سے نہیں ملنا۔ ادھر واجب ہے کہ والد کی نافرمانی کریں، ادھر سوائے اس مورد کے کہ جہاں پہ جان کا خطرہ موجود ہو، یا وہ کوئی یعنی اضطراری صورت سے ہٹ کے، یہ ایک عام جو حکم اولی جسے کہتے ہیں اس کے تحت بات بیان کی جا رہی ہے۔ وہاں پہ والدین کی نافرمانی، جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں پہ والدین کی نافرمانی واجب ہے، اور اللہ کی اطاعت کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ رشتے اور قبائل اور شعوب یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، ادھر یہ نہیں کہا کہ مذکر و مؤنث نے شعوب اور قبائل بنائے۔ پس بشریت تا قیامت جو آئے گی اس چوتھی تفسیر کے مطابق وہ دو حصوں میں تقسیم ہے، مذکر اور مؤنث، اور اس مذکر اور مؤنث کی اساس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی نے شعوب اور قبائل بنا دیے، لیکن شعوب اور قبائل بنانے کا یہاں پہ فلسفہ اس چوتھی تفسیر کے مطابق وہ وحدت سے ٹکراتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ شعوب اور قبائل میں تقسیم ہو کے صرف اپنی شناخت کے قابل بن جائے، میں فلاں علاقے سے ہوں، میں فلاں، یعنی نسب انسان کا برقرار ہو جائے، کیونکہ ابھی آپ یہ دیکھیں نا، اگر نسب برقرار نہ ہو پتہ لگے گا کون کس کا بیٹا ہے؟ بالکل خبر نہیں ہوگی۔ یہ تو آپ 4 بچے ایک ساتھ لٹا دینا اور پھر نرس بتاتی ہے کہ کون سا بچہ کس کا ہے، اصلاً پتہ ہی نہیں لگتا کون سا بچہ کس کا ہے، اور ادلا بدلا بھی کافیوں کا ہو جاتا ہے اس طرح سے۔ پہلے زمانے میں تو ہوتا تھا ایک لڑکا چاہتا ہے ایک اور لڑکی پیدا ہوگی اس کے ہاں تو وہ اس کا بستر ہی چینج کر دیتے ہیں پہلے دن ہی، تو وہ اس طریقے سے ہیر پھیر کرتے ہیں۔ بہت سخت حساب کتاب ہے روز قیامت ان نرسوں کا اور ڈاکٹروں کا، کہ بڑے بڑے جرائم ان کے ذریعے سے انجام پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ خود ملاحظہ کریں، لِتَعَارَفُوا نہ ہو تو سارے کے سارے کیسے ہو جائیں گے کہ جیسے ایک کمپنی سے نہیں چمچ آتے سارے، پتہ لگتا ہے کہ کون کون سے اسٹیل اور کون سے ذرات کا ہے، سارے ایک جیسے چمچ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بچے کی حفاظت والدین کب کر پاتے ہیں؟
جب بچوں کو پہچانے، ورنہ ان کے پدرانہ یا مادرانہ جذبات ابھریں گے، وہ ساری سوئے رہیں گے۔ بھائی بھائی کے کب احساس پیدا ہوگا؟ پتہ تو لگے یہ میرا بھائی ہے۔ تو اس لیے یہ سارا کا سارا نظام انسانی اس دنیا کا وہ اسی طرح سے چل رہا ہے، لتعارفو کے اوپر چل رہا ہے کہ پہچان باقی رہے۔ پہچان باقی رہنے کے لیے قدیم زمانے میں علم الانصاب و علم القافیہ تھا، یعنی قافیہ شناس ہوتے تھے اور انصاب کے ماہرین ہوتے تھے۔ آج کے دور میں بھی یہ موجود ہے۔ آج کے دور میں انہوں نے کمپیوٹرائزڈ بھی کر دیا ہے اور ڈی این اے سے ملحق بھی کر دیا ہے۔ یعنی آج کے دور میں پوری یہ خصوصاً یورپ میں بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، پوری دنیا کا کوئی بندہ بھی چلا جائے اور وہ چاہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرا نسب کیا ہے، وہ پیسے اچھے خاصے لیتے ہیں، وہ اس کا ڈی این اے لیں گے اور پھر اس کے کمپیوٹر میں سارا پروسیس کریں گے اور بتائیں گے فلاں ملک کے فلاں شہر کے فلاں محلے میں جاؤ اور اس سے فلاں بندے کا پوچھو۔ تو اس طرح سے پھر وہ پورا نسب بتاتے ہیں، اور بعض نے یہ تحقیقات کی بھی ہیں۔ ہمارے خود ایک استاد ہیں، وہ لبنانی استاد ہیں، تو ان کے بعض رشتہ دار سید تھے، تو اس کے اوپر ویسے ہی ایک بڑی وہ پائی جاتی تھی، کیونکہ عربوں میں نسب کا بہت زیادہ آج بھی خیال رکھا جاتا ہے، ادھر جھوٹے سید پیدا ہونا مشکل ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں تو علماء میں آج کل رواج پیدا ہو گیا کہ وہ امامے بدل لیتے ہیں سب کے سامنے ڈھٹائی سے۔ ابھی قم میں 2-3 واقعات ایسے اس سال ہی وجود میں آئے ہیں کہ معروف ہیں بندے، انہوں نے اپنے امامے چینج کر لیے ہیں، کہا نہیں ہم سید ہیں، تو سب نے خوب ان کو کہا بھی ہے لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں، انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، مسکراتے رہتے ہیں۔ تو چند سالوں کے بعد ان کی نسل آگے بڑھے گی، پھر اس کے بعد وہ کہیں گے ہم نے فلاں عالم سے پوچھ لیا، فلاں سے پوچھ لیا۔ تو یہ تو ادھر شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان میں تو وہ گاؤں تبدیل کر کے دوسرے صوبے میں چلا جاتا ہے، صوبہ تبدیل کر کے سید بن جاتا ہے۔ تو یہ مسائل اس طریقے سے ہیں، لیکن عربوں میں نہیں ہے ایسا۔ تو انہوں نے پھر تحقیق اسی طرح اداروں سے کرائی، اور 3 سال تقریباً لگے انہیں، 3-4 سال یا اس سے اوپر، تو ان کا تب ڈکلیئر ہوا کہ وہ سید ہیں۔ تو بعض ایسے آیت اللہ مرشی نشوی ماہر انصاب بھی تھے، تو ان کے پاس افراد آتے جاتے تھے، کئی ایسے غیر سید ہیں جو انہوں نے نسب دیکھ کے بتایا سید ہیں، اور کئی ایسے سید ہیں جنہیں نسب دیکھ کے بتایا آپ سید نہیں ہیں۔ تو ایسے نسب کا ان کے پاس پہلے دور میں اور آج کے دور میں بھی یہ منظم ہو گیا کہ نسب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ نسب کا خیال کیسے جدید سے جدید دنیا آج کیسے رکھ رہی ہے؟ یہ قبائل اور شعوب کے ذریعے سے۔ حتیٰ ڈی این اے کیا بیان کرتا ہے؟ ڈی این اے بھی اس طرح سے رابطہ، خاندانی رابطہ جوڑتا ہے، ایک خاندان کا اپنا ڈی این اے نکل آتا ہے، اس کی ساری تفصیلات اس کے اندر موجود ہے، یعنی وہ ذرہ کہ جو اصلاً انسان دوربین سے بھی مشکل سے دیکھتا ہے، اس کے اندر پوری کی پوری آپ کی خاندانی تاریخ لکھی ہوئی ہے، آپ کی جسمانی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ڈی این اے کی ایک دنیا ہے۔ یہاں پہ جو چوتھی تفسیر ہے، اس میں پھر شہید بیان کرتے ہیں کہ بس ہمارے پاس یہ بات بیان ہوئی کہ انسان 2 جنس سے پیدا ہوئے، اور یہ ایک امر طبیعی ہے کہ 2 جنسوں میں انسان کا تقسیم ہو جانا، اس سے فضیلت نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ اگر کوئی مومن ہے اور عمل انجام دیتا ہے، وہ مذکر ہو یا مؤنث، اللہ کے نزدیک اس کا عمل قبول ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مؤنث ہے تو اس کا عمل ہی نہیں قبول ہونا۔ مرد نے نمازیں پڑھنی ہے، عورت نے پڑھ کے کیا کرنی ہے؟ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تم نے درس پڑھ کے کیا کرنا ہے، یا خاتون کو کہتے ہیں تم تعلیم حاصل کر کے کیا کرنا ہے۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمالات مرد اور زن دونوں کے لیے رکھے ہیں، دونوں اس حوالے سے برابر ہیں۔ عقل و شعور کے اعتبار سے مثلا مرد کی عقل بعد میں کامل ہوتی ہے، خاتون کی تو 9 سال میں عقل کامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اس چوتھی تفسیر سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ انسان امر طبیعی کے طور پہ مخالف جنس کا مالک ہے، مذکر ہے یا مؤنث، کون سی انسان کے پاس آتی ہے، یہ انسان کے اس سے باہر ہے، اپنے ارادے یا انسان کی قدرت سے۔ اگرچہ آج کل بڑے طریقے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ لڑکا مثلاً پیدا ہو جائے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے اختیار میں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ شعوب اور قبائل صرف مومنین کے بیان نہیں کیے اللہ تعالیٰ نے،
ایھا الناس کا تعلق شعوب اور قبائل سے، کہ آپ غور کریں کہ شعوب اور قبائل کو جب مخاطب کیا تو ایھا الناس کے مورد میں کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب نہیں ہے۔ لہٰذا تمام کے تمام انسان وہ نسب کے اعتبار سے شعوب اور قبائل میں تقسیم ہوتے ہیں، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ کسی قسم کی کوئی فوقیت اور منزلت نہیں رکھتا۔ اس جگہ پہ شہید نے مرحوم طبرسی کی مجموع البیان میں جو تفسیر ہے اس کو بڑا سراہا ہے، اور ذکر کیا ہے کہ مجموع البیان میں مرحوم طبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو اس طرح سے، یعنی کس طرح سے، یہ دو مرحلوں میں تمام انسانوں کو مذکر اور مؤنث بنا دیا، تقسیم کر دیا۔ کسی بھی خطے میں چلے جائیں، آپ چاند میں انسان کو آباد کر لیں، مریخ میں آباد کر لیں، کسی اور کہکشاں میں آباد کر لیں، انسان کس میں تقسیم ہوگا؟ یا مرد ہے یا زن ہے۔ وہ خنثیٰ کا جو ہے نا وہ استثنائی ہے، لیکن وہ جو خنثیٰ ہے وہ حکم میں اسی کے تحت آتے ہیں۔ لیکن وہ جو خنثیٰ مشکلہ ہوتا ہے وہ خنثیٰ مشکلہ کا بھی یہی ہے، وہ دو میں سے ایک کے احکام کو تابع کرے گا۔ یہ تو فقہی احکام میں واضح بیان ہوا نا کہ خنثیٰ کی، یا جسے آپ عامی زبان میں خسرہ بھی کہتے ہیں، خنثیٰ کی 3 قسمیں ہیں، یا مرد سے مشابہ ہے، مرد کے احکام جاری ہوں گے، یا خاتون سے مشابہ ہے، خاتون کے احکام جاری ہوں گے، کیونکہ جو خاتون سے مشابہ ہے اس کے اندر جنسی غریزے ہی خاتون والے ہیں، اور جو مرد سے مشابہ ہے اس کے اندر جنسی غریزے ہی مرد والے ہیں۔ اور جو خنثیٰ مشکلہ ہے کہ دونوں قسم کے اعضاء بھی رکھتا ہے اور دونوں قسم کے رجحانات کو بھی پاتا ہے، تو وہ ایک کو اختیار کر لے گا، اس کو اختیار دیا جائے گا، یا تم مردوں کے احکام کو اختیار کرو پھر یہ والا دروازہ بند، یا زن والے تم احکام اختیار کرو مردوں والا دروازہ بند۔ واضح بات؟ خلقت میں تو یہ نہ مرد ہے نہ زن ہے، یا دونوں ہو گئے؟ نہیں، مرد اور زن کے حکم میں ہی آئیں گے نا، جب دین اسلام احکام جاری کر رہا ہے تو وہ اسے زن شمار کر رہا ہے دین اسلام۔ حکم کے اعتبار سے لیکن حقیقت میں تو وہ دونوں ہے۔ نہیں، حقیقت بھی اسی طریقے سے ہے، حقیقت بھی اسی طریقے سے ہے، اس کا استثنائی مسئلہ ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جب خلق کیا تو ہمیں 2 آنکھیں دیں، اب اس میں کسی کی ایک آنکھ یا نابینا پیدا ہو جائے، آپ کہیں گے ایسے بھی ہیں جن کی دونوں آنکھیں اللہ نے نہیں دی، ہم کہیں گے یہ جو جس کی 2 آنکھیں نہیں ہیں اس کا طبیعی کوئی مسئلہ ہے، اس کی مشکل جو ہے یہ ماں کے پیٹ میں ہوئی یا کوئی طبیعی عوامل ایسے بنے ہیں۔ خنثیٰ میں بھی اسی طرح ہے، یہ طبیعی عوامل ہیں کہ جو اس طرح سے بن جاتے ہیں۔ اس طرح کی ہم تفسیر کیوں کرتے ہیں جس سے ہمیں استثناء کرنا پڑتا ہے؟ ہم اگر دوسری تفسیر کو لے لیتے ہیں کہ جس میں یہ کہ مثلا من سے مراد وہی من بیانیہ ہے، یعنی من ہے نشویہ ہے، اور ذکر اور انثیٰ سے مراد ہر انسان کے والدین ہیں، تو اس میں سارے انسان آ جاتے ہیں، چاہے وہ خنثیٰ مشکلہ ہو، غیر مشکلہ ہو، اور مذکر ہو، مؤنث ہو، سب ان کی اصل یہ ہے کہ وہ ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوں۔ دیکھیں آپ یہ تفسیر اگر آپ لیتے ہیں دلیل سے، آپ کوئی بھی تفسیر لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کی آپ تشریح کر سکتے ہیں۔ ہم تو شہید کی رائے کو پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 2، ہمیں اس میں معنی لیتے ہوئے قواعد اور اس کی سیاق کی ضرور رعایت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے، نہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یار ہمارا مطلب جامع ہو جائے۔ یعنی تفسیر کس چیز کا نام ہے کہ اللہ نے جو الفاظ بیان کر کے معنی مراد لیا ہے اسے جاننا، نہ یہ کہ ہم ایک پہلے سے ہی ہدف بنا لیں کہ یار میں نے ایسی تفسیر کرنی ہے اس کو بھی شامل ہو جائے۔ یہ تفسیر نہیں ہے، یہ تفسیر بھی رائے کہلائے گی۔ مثلا آپ نے ایک جملہ بولا تاکہ آپ ایک معنی کسی کو بیان کریں، لیکن آپ نے جو جملہ بول کے معنی مراد لینا چاہے کہ میں اس سے ہٹ کے معنی مراد لے لوں، آپ کہیں گے میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے تمہارا مطلب بھی، لیکن میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا، میں وہ والی بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کلام بیان کر کے کیا معنی مراد لینا چاہا ہے۔ یہی بات ہمارے پاس آتی ہے کہ ادھر بھی ہم ممکن ہے من بیانیہ ہی بیان کریں، یہ جو چوتھی تفسیر ہے کہ ہر انسان مذکر اور مؤنث میں تقسیم ہے۔ یعنی آپ اس بات کی پر غور کریں، آپ اگر پہلی تفسیر کوئی لے لیں، نشویہ آپ کہہ لیں، نشت آدم سے ہوئی، جب آدم سے ہوئی تو بعض آیات ہمارے پاس ہے نہیں کہ تم لوگوں کو ہم نے بصارت اور سماعت دی، سوچنے والا دل دیا،
اب دیوانے پیدا نہیں ہوتے، ان کو کیسے گھیرے گی یہ آیت؟ اسی طرح سے نابینا پیدا ہوتے ہیں، گونگے پیدا ہوتے ہیں. آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خلقت کا ماڈل تھا وہ ماڈل اسی طرح چلا. انسان نے کچھ ایسے مسائل کھڑے کیے یا بے احتیاطیاں انجام پائی یا اس کے اوپر ظلم و تشدد کسی نے کیا یا خوراک میں کوئی مسئلہ ہوا یا حادثہ برپا ہوا جس کی وجہ سے یہ الگ ماڈل سامنے آ گیا. واضح بات، مثلا سارے چمچ ایک جگہ سے ہی آ رہے ہیں، ایک ٹیڑھا آ گیا، آپ کہیں گے یہ ٹیڑھا مشین سے نہیں نکلا یا اس میں کوئی چیز گر گئی ہے یا کوئی اور عمل ہوا ہے. اللہ کی طرف سے جو ماڈل آیا وہ مذکر مؤنث کا آیا. یہ جو خنثیٰ کا مسئلہ پیش آیا ہے، یہ خنثیٰ کا مسئلہ وہ انسانی کسی حادثے کی وجہ سے ہے یا بے احتیاطی کی وجہ سے ہے یا کوئی اور طبعی عامل اثر کر گیا. وَإِلَّا خداوند متعال نے یہ ماڈل اس طرح نہیں بنایا. یہ بات واضحات میں سے ہے. اس لیے خنثیٰ کی جو، اور پھر خنثیٰ مشکلہ تو بہت ہی کم ہے. اکثر یہی ہے مرد اور زن میں تقسیم. اکثر جو خنثیٰ پائے جاتے ہیں وہ مرد اور زن کی تقسیم میں آتے ہیں. خنثیٰ مشکلہ کہ جس کو نہیں پتہ لگ رہا کہ میں مرد ہوں یا زن ہوں، یعنی وہ دونوں علامات پاتا ہے. جنسی غریزے تو کسی کے آج کے دور میں تو ویسے ہی بھڑکتے ہیں مذکر مؤنث کی تمیز کے بغیر ہی. جیسے کہ دین اسلام نے لواط کا حکم بیان کیا ہے کہ پوری ایک قوم اللہ نے تباہ کی. اب مرد کا ہے کہ وہ خاتون کی طرف جنسی رغبت دخول کے اعتبار سے رکھے، لیکن ادھر مرد کا مزاج ہی بدل گیا، وہاں پہ خواتین کا مزاج. اس لیے جنسی رغبت اور غریزہ معیار نہیں ہو سکتا تقسیم جاننے کا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث. کیا معیار ہو سکتا ہے؟ جو آپ بلوغت کی علامتیں دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ مرد ہے اسے احتلام ہوتا ہے، مرد ہے کہ اس کی آواز بھاری ہوتی ہے، اس کے بدن کی حرکات جو ہیں وہ ایک الگ انداز کی ہوتی ہیں. بچیوں کی یا خواتین کے بدن کی حرکات ہی جدا ہوتی ہیں. حتیٰ کہ جو چھوٹی بچی ہے آپ اس کی پر غور کریں، اس کی کاملاً اس کی حرکات، سکنات، اس کے رجحانات، اس کی رغبت وہ بالکل بچے سے جدا ہوں گے، اس کی طبیعت ہی جدا ہوگی. اب ایک فرد یہ دونوں چیزیں اپنے اندر پانے لگتا ہے اور اس کو پہچان نہیں ہوتی کہ میں ایک مرد ہوں یا زن. تو یہ عوامل کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ یہ عوامل عموماً ایسا ہوتا ہے کہ حمل کے دوران اس طرح کے عوامل پیدا ہو جاتے ہیں، بے احتیاطی کی وجہ سے یا کسی حادثے کے رونما ہونے کی وجہ سے. یعنی یہ ذہن میں میرے تھا کہ خنثیٰ والی بات جو ہے وہ آئے گی، اسی لیے میں آپ کے سامنے یہ تشریح پیش کروں کہ اس میں آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا ماڈل اتارتا ہے. ہمارے پاس آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک جتنے ماڈل آئے ہیں اس میں اللہ کی جو سنت اور قانون کے طور پہ سامنے آتا ہے وہ مذکر مؤنث کی تقسیم ہے. جیسے آدم ہے اور حوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں. اب عیسیٰ علیہ السلام کو والد کے بغیر اللہ نے خلق کیا، لیکن مرد اور زن میں تقسیم کر کے خلق کیا یا نہیں؟ مرد اور زن میں اللہ نے تقسیم کر کے خلق کیا. کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف آپ نسبت دیں انسانوں میں اور آپ ادھر شناخت کریں یا مرد بھی نہیں ہے اور زن بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے ہم جو آج کے دور میں چیزیں دیکھتے ہیں خنثیٰ کی صورت میں، یہ غیر جو ہیں ہمارے پاس احتیاط یا طبیعی عوامل، غیر طبیعی عوامل کی وجہ سے یہ آتے ہیں. آگے ملاحظہ کریں اس کے اوپر. آپ جو 4 تفاسیر میں نے بیان کی ہیں، کیونکہ اصل نقطہ اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے. اختلاف چاروں میں ہی ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن چوتھے کا اختلاف وحدت سے سازگار ہے. ممکن ہے کہ آپ پہلی تفسیر کو وحدت سے سازگار کرنے میں دلائل کے ساتھ کامیاب ہو جائیں، لیکن اس طرح سے آپ نے دیکھنا ہے. ہم عموماً تفسیر یا حدیث کے معنی کو اس جہت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ معنی بھی اسی کے ذیل میں ڈال دیں. نہیں، اس میں دیکھیں کہ وہ متکلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات وہ کیا معنی بیان کرنا چاہ رہی ہے، امام معصوم لفظ بول کے کیا معنی بیان کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے تفسیر جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تعریف کی ہے، اس کے مطابق تفسیر کہتے ہیں مراد متکلم، یعنی متکلم نے، بولنے والے نے الفاظ کہہ کے یا جملہ بول کے جو معنی مراد لیا ہے وہ معنی مراد پیش کرنا وہ تفسیر کہلائے گا. نہ وہ تفسیر کہلائے گا کہ آپ جامعیت عطا کر کے مثلا دیگر چیزیں لے آئیں. تو آپ اس ضابطے کو مد نظر رکھتے ہوئے ممکن ہے کوئی 5ویں آپ ایک نظر بھی لے آئیں. یہاں پہ علامہ طباطبائی کی تفسیر ذکر نہیں کی شہید مطہری نے، کیونکہ مجموع البیان کا جو بیان ہے مرحوم طبرسی کا وہ بہترین بیان ہے.
اور یہ ظاہراً ہمیں زیادہ بہتر بھی لگتا ہے۔ اس صورت میں بھی یہ جو مجموع البیان میں ہے اس کے مطابق بھی من تبعیضیہ تو نہیں ہے، بعض کو تو نہیں ذکر کر رہا نا کہ بعض تم میں سے مذکر بعض مؤنث، ادھر بھی بیان کر رہے لیکن ایک اور انداز میں من ادھر بیان کر رہا ہے۔ اور وہ کیا انداز ہے من کا؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو مذکر اور مؤنث کے درمیان مذکر اور مؤنث کی صورت میں خلق کیا۔ اور دوسرا مرحلہ کیا آتا ہے کہ تمہیں شعوب اور قبائل میں ڈھال دیا۔ اس عمل کی علت کیا ہے؟ علت لتعارفو ہے، تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ یہاں پہ شناخت کی بات کرتے ہوئے مرحوم طبرسی نے ذکر کیا ہے کہ روابط اور اجتماعی معاملات اور انسان کے اپنی اجتماعی زندگی کے روابط وہ سارے کے سارے پہچان پر موقوف ہیں۔ انسان کی زندگی، پوری زندگی تا موت زندگی، وہ اس کے اجتماعی زندگی کے روابط اور باہمی معاملات، انسان جو معاملات انجام دیتا ہے وہ کس پر موقوف ہیں؟ وہ انسان کے پہچان لتعارفو پر موقوف ہے۔ تعارفو یعنی ایک دوسرے کو پہچانو، اگر ایک دوسرے کو نہ پہچانو تو انسان پہچان نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ شکل ملنے سے بھی نہیں خالی پہچان سکتا۔ جو ہم قیافہ شناس ہوتے ہیں نا، وہ ظاہری شکل و صورت کے ملنے کو نہیں معیار قرار دیتے، انہوں نے قیافے میں کئی عضو کی حساس یا اہم نکات ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ پہچانتے ہیں۔ مثلا ممکن ہے کہ ایک ایرانی ہو یا عرب ہو، وہ پنجاب کے کسی فرد سے شکل و صورت اس کی ملتی ہو، ایسے بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے واقعات۔ ادھر تو بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے، وہ تصویر اتار کے رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں یہ ادھر کیا کر رہا ہے، یہ آیا کب تھا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو ایرانی ہے، یہ اس سے اس کی شکل بس ملتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف شکل صورت ملنا خالی کافی نہیں ہے، نسب، شعوب اور قبائل کے ذریعے سے شناخت ضروری ہے، نہ کہ ظاہری طور پہ قیافوں کے ملنے سے شناخت ہے۔ ہمیں مثلا کوریا، چینی، جاپانی اور منگولیا وغیرہ ان کے سب کے ماڈل ایک لگتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں پہچان ہی نہیں ہوتی، جبکہ ان کے درمیان چلے جائیں کوئی آپ کو یعنی فرق کرنا ہمیں مشکل ہوگا، لیکن ان کے سامنے آسان ہے۔ اس لیے ظاہری شکل و صورت سے نہیں فرق پڑتا۔ اسی طرح وہ جو چینی، جاپانی، انہیں سب ایشیائی ایک جیسے لگتے ہیں، ہمیں افریقائی ایک جیسے لگتے ہیں، تو حالانکہ شکلوں میں، قیافوں میں فرق واضح ہے۔ اس لیے شعوب اور قبائل کی اساس کے اوپر، اس بنیاد کے اوپر اختلاف ضروری ہے۔ یہاں پہ شہید مطلب ذکر کرتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا دنیا کے طور طریقوں کو چلانے کے لیے، اس لیے وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو رنگ، شکل، قد، زبان اور شعوب اور قبائل میں اللہ نے فرق رکھا ہے، یہ اجتماعی رابطہ برقرار کرنے کے لیے رکھا ہے۔ اور شہید کہتے ہیں کہ ہم یہ پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ اگر ایک ہی ماڈل کے سارے نکل رہی ہوتی چیزیں تو پھر شناخت نہیں ہو سکتی تھی، پھر تو اصلاً کچھ چل نہیں سکتا۔ مثلا مجرم نہیں پکڑا جا سکتا تھا، نہیں پتہ لگتا کہ کس نے یہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا، نسب نہیں چل سکتا تھا، نہیں پتہ کہ بچہ کون سا ہے، نہیں پتہ تھا زوجہ کون سی ہے، والدین کون سے ہیں، حقوق کی تقسیم نہ ہوتی، کمپنیوں کے اندر مینیجر، مالک اور مزدور وہ تینوں ایک ہی ماڈل کے ہوتے تو مزدور آقا بن جاتا یا نہیں؟ وہ تو قتل کر کے دونوں کو آقا بن جاتا اوپر۔ اس لیے شناخت اصلاً اجتماعی دنیا کے معاملات چلانے کے لیے لتعارفو کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ تو شہید یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے یہ قائم رہے گی، یہ اس وحدت سے نہیں ٹکراتی جس وحدت کی طرف دین اسلام لے کے جانا چاہتا ہے۔ اور اس سے ممکن ہے کہ یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے، ممکن ہے، ایک احتمال ہے، یہ کوئی وارد نہیں کہیں پہ ہوا، کہ ممالک جو ہیں وہ اپنے اس جغرافیہ کے ساتھ موجود رہیں جو آج کے دور میں جغرافیہ بنا ہوا ہے۔ جیسے پاکستان کے اندر سندھ کا جغرافیہ معین ہے یا نہیں، سرحد کا جغرافیہ، آپ ہری پور جائیں، ایک قدم ادھر رکھیں پنجاب ہے، ایک قدم ادھر رکھیں خیبر پختونخوا ہے، انہوں نے جغرافیہ اور اس کی حدود معین کی ہیں، لیکن اس کے اوپر ایک ریاست ہے یا نہیں، وہ ایک ریاست کے تابع بھی ہیں، وہ ایک حکم کے بھی تابع ہے، ادارے بھی ان کے اوپر ایک ادارے پارلیمنٹ مثلا حاکم ہے۔ تو ممکن ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی اسی طرح سے ہو،
ایران کے اندر بھی اسی طرح صوبے معین ہیں، ایک صوبہ دوسرے صوبے میں مداخلت نہیں کرتا اس طریقے سے، اور ایک صوبے کو دوسرے صوبے پہ مسلط بھی نہیں کیا جاتا، لیکن سب ایک حکم کے تابع ہیں، ادارے کے قانون کے تابع ہیں۔ یہاں پہ شہید جی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو نسب اور قبائل کا اختلاف ہے یہ اس وحدت سے ٹکراتا نہیں ہے جس وحدت کی طرف دین اسلام لے کے جانا چاہتا ہے، اور وہ وحدت کیا ہے؟ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم لوگوں میں سب سے باعزت کون ہے؟ جو جتنا متقی ہے۔ در حقیقت یہ جو متقی ہونا ہے یہ فطرت کی ترجمانی ہے۔ ادھر سے بیان شہید آگے بدلتے ہیں، اور اس کو میں آپ کے سامنے تیزی سے بیان کر کے اس حصے کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہ جب بیان مکمل ہوا تو شبہ کا آپ جواب دے رہے ہیں۔ شبہ کا جواب دے رہے ہیں کہ اساس اللہ تعالیٰ نے جو اختلاف کی رکھی ہے وہ اجتماعی روابط کے ایجاد ہونے اور برقرار کرنے کی وجہ سے ہے، اور جو دین اسلام فطرت کی وحدت کی صورت میں بیان کرتا ہے وہ ایک کمال کے سفر کی طرف انسان دعوت دیتا ہے۔ ان دونوں میں سازگاری پائی جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر اختلاف کی وجہ سے جو نقصان اور مضرات جنم لیتے تھے اللہ تعالیٰ نے وحدت کے فلسفے اور وحدت کے ذریعے سے اسے دور کیا ہے۔ یعنی جو شعوب اور قبائل میں اختلاف تھا اس اختلاف کی وجہ سے جو جنم لیتے تھے مختلف قسم کے نقصانات، تعصب ہے یا سرکشی ہے، طغیانیت ہے، فخر و مباحات ہے، ایک کا دوسرے کے اوپر فخر کرنا ہے، ان سب کا خاتمہ کس طرح سے کیا ہے؟ ان سب کا خاتمہ اس ضابطے سے کیا ہے کہ فطرت کے اصول کے ذریعے سے۔ لہذا فطرت ہمارے پاس بحث آ جاتی ہے کہ دین اسلام یہاں پہ بیان کرتا ہے کہ فطرت جو ہے وہ انسان رکھتا ہے، اور غربی سب فلسفے اس کے منکر ہیں۔ وہ فطرت کی یا تو تعبیری نیشنلزم کے ذیل میں کرتے ہیں اور اختلاف کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ہم نے فطرت کو کیا نام دیا تھا؟ اصول مشترک انسانی، سب انسانوں میں مشترک نقطہ ہے فطرت۔ لہٰذا یہاں پہ شہید نے پھر اس بات کا تذکرہ کیا کہ غربی تفکر یہ کہتا ہے کہ انسان ایک سفید کاغذ کی طرح ہے، یا غربی تفکر یہ کہتا ہے کہ انسان ایک ڈھول کی طرح ہے یا ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح ہے۔ آپ اس کاغذ کے اوپر جو بنانا چاہتے ہیں بنا دیں۔ کاغذ کا خود مقصد ہو سکتا ہے کوئی؟ کاغذ کا کوئی خود مقصد نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو نقش و نگار ہوئے ہیں ان نقش و نگار کا مقصد ہے، یا نقاش کوئی مقصد رکھتا ہوگا؟ جو نقش کرنے والا ہے وہ کوئی مقصد رکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں دیوار پہ جو بنانا چاہیں بس وہی ہو جائے گا، کوئی اس دیوار پہ یا سفید کاغذ کی کوئی اپنی خاصیت نہیں ہے۔ آپ ڈھول سے جو آواز ایجاد کرنا چاہیں کر لیں گے، ڈھول بیچارے کا کیا اپنا ہدف، کیا مقصد، وہ تو ایک خالی چیز ہے۔ آپ ٹیپ میں جو لگانا چاہیں وہ لگا لیں گے، ٹیپ نے اپنے اس کا کیا اپنا ارادہ اور اختیار۔ وہ کہتے ہیں انسان اور انسانی معاشرے یہ سفید کاغذ ہیں، حوادث ان کے اوپر نقش برپا کر دیتے ہیں۔ مختلف طرح کے تاریخی حوادث ہیں، انسانی زندگی میں مختلف حوادث آتے ہیں، وہ اس سفید انسانی معاشرے کے اوپر یا انسانی شخصیت کے اوپر نقش و نگار قائم کر لیتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کرائسس زیادہ آئے ہوتے ہیں، وہ اپنے کرائسس کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یار میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، مثال کے طور پر مجھے تو جاب سے انہوں نے نکال دیا، میرے گھر میں تو غربت آ گئی، میں مرض میں مبتلا ہو گیا، اب کیا کروں؟ میں مرض میں مبتلا ہوا، فلاں نے یہ کیا میرے ساتھ، فلاں نے یہ کیا۔ وہ اپنے اندر احساس کمتری لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ غربی تفکر رکھتے ہیں حقیقت میں، کہ میں تو ایک عام بندے جس طرح تھے سارے، میرے اوپر دیکھو واقعات اور حوادث نے کیا نقش کر دیا۔ اسے اچھے والدین ملے اور اچھا گھرانہ ملا، کھاتا پیتا گھرانہ ملا، انہوں نے اس کے اوپر یہ نقش کر دیا، میرے میں تو اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں اس طرح سے اس وجہ سے ہو گیا ہوں کیونکہ میرے اوپر حوادث سے ایسے آئے ہیں، میرے اوپر جو ہے نقش جو ہے وہ معاشرے کی سختیوں نے یہ کر دیا ہے۔ یہ در حقیقت اندر سے ایمان لانا ہے غربی تفکر کے اوپر۔ دین اسلام یہ درس نہیں دیتا۔ دین اسلام والدین کی تربیت سے زیادہ فطرت کے عناصر کو ابھارنے کا درس دیتا ہے۔ آپ پورے قرآن کریم میں دیکھیں، اگرچہ والدین کی تربیت کے حوالے سے امر موجود ہے،
لیکن فطرت کو جس طرح قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام نے ابھارا ہے، کسی اور چیز کی وہ تاثیر نہیں ہے۔ لہٰذا جہاں پہ فطرت کے عناصر ہیں وہاں پہ انسان مشترک طور پہ پائے گا، یعنی بالفاظ دیگر آسان لفظوں میں اگر ہم بیان کریں کہہ سکتے ہیں کہ دو ہمارے پاس نظریات ہیں، ایک دین اسلام کا نظریہ ہے اور ایک نظریہ ہے غربی تفکر کا۔ یہ غربی تفکر اگر دین اسلام کا نظریہ نہیں موجود، ہر انسان غربی تفکر کا مالک ہوگا۔ ہر انسان ہو نہیں سکتا کہ وہ غربی تفکر کا مالک نہ ہو اگر دینی نظریہ نہیں ہے، یعنی دین اسلام کی آئیڈیالوجی اس کے علم میں ہی نہیں ہے، یا دین اسلام کی آئیڈیالوجی کے ساتھ اس کا قلبی تعلق نہیں ہے، وہ حتماً و حتماً یہ جو شیطانی غربی نظریہ ہے اس کا پیرو ہے اپنے وجود میں۔ ممکن ہے یا حسین کر رہا ہو، ممکن ہے اللہ اکبر کہہ رہا ہو، ممکن ہے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو، لیکن اس کے باطن میں چھاپ کس کی ہے؟ غربی نظریہ۔ غربی نظریہ کیا کہتا ہے؟ یہ سفید روح انسانی اور پورا انسانی معاشرہ وہ سفید کاغذ ہے، اس سفید کاغذ کے اوپر رقم کس نے چیزیں کرنی ہیں، نقش و نگار کس نے بنانے ہیں؟ وہ حوادث نے بنانے جو انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں، اور انہی حوادث کی وجہ سے ایک معاشرہ اور ایک انسان دوسرے انسان سے جدا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار تمہارے تو چلو والد تھے، یا تمہارے والد تو بڑی پوسٹ پہ تھے، میرے تو اصلاً والد ہی نہیں تھے یا والد پوسٹ پہ ہی نہیں تھے، تمہارے لیے تو فلاں چلو اہتمام کرنے والا تھا، میرا کون تھا؟ یہاں پہ آپ دین کی طرف آئیں تو یہ خداوند متعال کے لیے جو دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں، یا حبیب من لا حبیب لہ، یا انیس من لا انیس لہ، یا سند من لا سند لہ، اللہ تعالیٰ اس کا کفیل ہے، وہ خالق ہے، رازق ہے۔ باپ تو رازق نہیں ہو سکتا، باپ تو مربی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ مربی ہے انسان کا۔ بس ایک غربی نظریہ کہتا ہے سفید کاغذ حوادث نے نقش و نگار بنائے، اور ان نقش و نگار بنانے کی وجہ سے ہر بندہ بھی دوسرے بندے سے جدا ہو گیا، اور ہر معاشرہ اور ہر قبیلہ اور ہر قوم بھی دوسرے قوم اور قبیلے سے جدا ہو گئی۔ مثلا پاکستانی قوم کو جو حوادث پیش آئے ہیں اس نے وہ نقش و نگار اس پہ بنا دی، وہ دوسری قوم کو پیش ہی نہیں آئے۔ پاکستان میں جو کرپٹ حکمران ہیں وہ دیگر ممالک میں ہیں ہی نہیں، وَإِلَّا ادھر بھی ایسا ہی ہوتا۔ دین اسلام کیا بات بیان کرتا ہے؟ دین اسلام کہتا ہے کہ ہر انسان کا باطن ایک حد تک پر ہے، باطن کی گہرائی میں اللہ نے فطرت کو رکھ دی ہے، اور اس طرح سے فطرت کو رکھا ہے یا انسان کی ذاتیات میں فطرت شامل ہے یا نہ جدا ہونے والے لازمے کے طور پر ہے۔ ہو نہیں سکتی کہ فطرت انسان سے جدا ہو، اور جتنے فطری امور انسانی وجود میں پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے فطری امور اس کا مرکز توحید ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، توحید ہے۔ یہ عملی طور پہ ابھی انسان کو نظر نہیں آئے گی، لیکن انسان کا باطن اندر سے خالی کاملاً نہیں ہے۔ انسان کے باطن کے اندر ہر انسان کا، چاہے وہ چاند میں پیدا ہو، کسی کہکشاں میں پیدا ہو، ماضی میں گزرا ہو، مستقبل میں آئے، ہر انسان کا باطن اندر سے کیا ہے؟ وہ فطرت کی تعلیمات سے پر ہے، ان فطرتی تعلیمات کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ بالفاظ دیگر ہر انسان کے وجود کے اندر جو اللہ نے ذاتیات کے عنوان سے رکھ دیا ہے، اس ذاتیات وہ جب نشو نما پائے گا، اگر اپنے آپ کو صحیح نشو نما دی تو جو اندر ہوگا وہی اگ کے باہر آئے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اب کوئی انسان ہے وہ یہودی ہو جاتا ہے، عیسائی ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، نصیری مثلاً ہو جاتا ہے، فاسق ہو جاتا ہے، یہ سارے جتنے ماڈل آ رہے ہیں، یہ ماڈل ایسے کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی ہے جس کی وجہ سے اس بیج کے اندر جو اصل تھا وہ نہیں پھوٹ پڑا۔ وَإِلَّا بیج، جس بیج کے اندر سیب کے عناصر ہیں اس سے سیب ہی باہر آئے گا یا تربوز نکلے گا؟ سیب ہی آئے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ اسے نشوونما کے عوامل سارے مہیا ہوں، اور جو اس کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں، رکاوٹ ہیں، وہ دور ہو۔ اسی طرح انسان کے وجود میں اللہ نے کیا ڈالا ہے؟ مثلا سیب کے بیج میں سیب، آڑو کے بیج میں آڑو، گندم کے باطن میں گندم۔ انسان کے اندر اللہ نے کیا ڈالا ہے؟ فطرت۔ اگر انسان اپنے نشو و نما کو وہ رکھے، یعنی تہذیب نفس و تزکیہ نفس کرے، رکاوٹوں اور جڑی بوٹیوں کو نکال باہر کرے اور نشو و نما والے عوامل پورے کرے، تو اس کے وجود سے کیا باہر آئے گا؟ توحید پرست، موحد،
فطری امور کے مطابق چیزیں نظر آئیں گی۔ یہ دین اسلام اور غربی فکر کا تفقع، غربی فکر کا اختلاف ہو۔ غربی فکر کہتی ہے باطن میں معاشرے کے اور انسان کے کچھ نہیں ہے، حوادث رقم کرتے ہیں۔ دین اسلام کہتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پر اندر سے خلق کیا، تمہارے وجود کے اندر فطرت سے تم پر ہو، اس فطرت کو دبا دو تو الگ چیز ہے، نشو نما دو اور اس فطرت یہ تمہارے اندر سے باہر آئے گی۔ اسی سے آخری جو نقطہ شہید نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ جو فرہنگ ہے، ثقافت ہے، وہ آئیڈیالوجی سے اصلاً جدا نہیں ہے، جدا نہیں ہے۔ اس لیے ثقافت کسی بھی قوم، کسی بھی مسلک، کسی بھی مکتب کے اندر جو ثقافت ہے وہ اس کی آئیڈیالوجی کی ترجمانی کرتی ہے۔ اگر آپ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ انسان کے وجود کے اندر کچھ نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے امتیازی نکات کو ہمیشہ برپا کرے گا، وہ ثقافت کو ہی اس طور پہ لے جائے گا۔ اسی لیے نیشنلزم نے ثقافت کا سہارا لیا، اس کے اوپر ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ مثلا اگر آپ یہ کہ اس بات کے قائل ہو جائیں انسان خالی صفحہ ہے، توجہ کریں، انسان خالی صفحہ ہے، اس خالی صفحے میں حوادث جو نقش کر دیں وہ اس کے اوپر نقش ہوگا، اور ہر قوم دوسری قوم، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے جدا ہے، اور اس جدائی کو برقرار رکھو گے تو تمہاری بقا ہے۔ اس تفسیر کے مطابق کوئی اخلاق وجود رکھتا ہے جو سب کے اوپر حاکم ہو، یا ہر وہ چیز کہ جو دوسرے کے مفاد کے لیے وہ اس کے لیے اخلاق بن جائے؟ ممکن ہے کسی کے لیے جھوٹ بد اخلاقی ہو، دوسری قوم کے لیے اخلاق ہو، کیونکہ اس کا مفاد جھوٹ سے پورا ہوتا ہے۔ دین اسلام چونکہ فطرت اور اصول مشترک کا قائل ہے، وہ کہتا ہے کہ اخلاق اجتماعی ہے، اخلاق فردی ہے، اخلاق کے نام کی چیز ہے۔ یہ شہید نے نقطہ بیان کیا اور کہا کہ غربی جو تفکر ہے اس کے مطابق تو فردی اخلاق ہی نہیں ہے، جب فردی اخلاق ہی نہیں تو اجتماعی اخلاق تو دور کی بات ہے کہ وہ قبول کریں۔ اسی لیے وہ ان کے اندر یہ بات بیان ہے کہ کلیسا کیا ہے؟ ہر فرد کا جداگانہ طور پہ ایک اپنا عمل ہے، جائے اپنا دل سارا کا سارا نکال کے باہر آ جائے اور پوپ کو سنا کے آ جائے، معاشرے کے اندر کوئی اس کا دخل نہیں۔ ابھی یہ جو بحث ہوئی ہے، پوپ جو آیا تھا اٹلی سے، اس کو کسی اور غربی ایک اور بڑی شخصیت ہے، اس کا نام ذہن میں نہیں ہے، اس کے ساتھ بحث مباحثہ ہوا تو اس نے اسے چھیڑا کہ آپ بڑے طویل عرصے کے بعد انسانیت کی مدد کرنے کے لیے اور ان کی حمایت کے لیے تشریف لے گئے امریکہ کے، اس سے پہلے آپ نے مظالم آپ کو نظر ہی نہیں آئے۔ تو وہ اس پہ بڑا تلملایا بھی، تو اس نے جواب دیا کہ کلیسا سیاست میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ تو اس نے بھی دو چار طنز کیے کہ ٹھیک ہے کلیسا سیاست میں دخل اندازی نہیں کرتا، لیکن شیطانی سیاست کی تائید پھر کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ ان کا نظریہ یہ بعد میں بن گیا کہ کلیسا اور سیاست کا تعلق نہیں ہے، تو وہ اس لیے وہ کہتے نہیں ہمارا کوئی سیاست سے تعلق نہیں، لیکن شیطانی سیاست کے وہ اس کے حامی بن جاتے ہیں۔ کیا پتہ وہ جو آیا عراق اس کے پیچھے بھی یہی عوامل حقیقت میں برپا ہوں کہ اس کو دباؤ دے کے بھیجا گیا ہے۔ خلاصہ کلام کی دین اسلام یہ کہتا ہے کہ آئیڈیالوجی اور فرہنگ کا گہرا تعلق ہے، لہٰذا آپ یہ ثقافتی امور، اخلاقی امور، ادب آداب کے امور اس کو آپ جدا نہیں کر سکتے، لیکن غربی فکر کے مطابق ہر قوم کا اپنا ہی ادب ہے، ہر قوم کے اپنا ہی اخلاق ہے، وہ کسی ٹھوس بنیادوں پہ اخلاق کے قائل نہیں ہے۔ یہاں پہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے آیا معاشرہ ہدف رکھتا ہے؟ یہ وہ ہمارا آخری ٹاپک ہے، اور یہ ٹاپک مہدویت سے جوڑ دیتا ہے۔ ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا، چند منٹ ہیں، یہ 4-5 منٹ میں اپنی بات مکمل کرنا اس میں چاہوں گا، اگر نہ ہوا تو انشاءاللہ اس حصے کو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، کیونکہ پوری گفتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیا معاشرہ ہدف رکھتا ہے یا نہیں؟ میں نے جو آپ کی خدمت میں یہ مثال پیش کی، سفید کاغذ ہے، حادثات انسانی زندگی میں واقعات جو رونما ہوتے ہیں وہ نقش نگاری کر دیتے ہیں، اس زمرے میں سفید کاغذ کو معاشرہ لے لیں یا انسان لے لیں، اور نقش نگار جو رقم کرتے ہیں اسے حوادث لے لیں۔ حوادث جو ہیں وہ حوادث کو کہتے ہیں، وہ بھی کس وجہ سے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، اتفاقات ہیں انسانی زندگی میں، ہم حادثہ اسے کہتے ہیں نا کہ اتفاقات ہیں، تو اتفاقی طور پہ ادھر اس طرح سے نقش ہو گئے، مثلا یہ مصیبتیں نقش ہوگی کسی کے لیے، اتفاقی طور پہ ساری آسانیاں اور راحتیں نقش ہو گئی۔ اس کے مطابق اس بندے کا یا اس معاشرے کا کوئی ہدف ہے یا نہیں ہے ہدف؟
خالی ہے ہدف۔ اس لیے آپ کسی سے سوال پوچھیں گے آپ نے کیا کرنا ہے زندگی میں، وہ جواب دیں نہیں پتہ، تو سمجھ لیں کہ یہی مسئلہ ہے۔ وہ اس غربی تفکر کا مالک ہے کہ کوئی بھی واقعہ پھر معاشرے کا حادثہ میرے اوپر رقم کر دے وہی کریں گے، کیا پتہ میں نے کیا کرنا ہے۔ مومن کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، وہ کہ بندگی کرنی ہے، میں نے اللہ کی بندگی کرنی ہے جیسے بھی حالت میں ہوں، میں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، میں نے یہ سفر انسانیت کی تکمیل کرنی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ خوشی میں ہے، غمی میں ہے، آسانی میں ہے، سختی میں ہے، مرض میں ہے، صحت میں ہے، مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن یہ پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ لہٰذا غربی تفکر کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے خالی ہے، معاشرے کا کوئی ہدف ہے غربی تفکر کے مطابق؟ کوئی ہدف نہیں۔ انسان کا کوئی ہدف ہے؟ نہیں۔ اس کے اوپر نقش نگاری اچھے یا برے مسائل کی کیا، بعض کہتے ہیں جنہیں مثلا کئی زمینیں وراثت میں مل گئیں، وہ دادا نے قبضہ کی تھیں تو باپ نے شریفانہ طور پہ لے لیں تقوی کے ساتھ، تو وہ پوتا نواسا بھی سمجھ رہا ہے کہ ہماری اپنی زمینیں ہیں۔ یہ جیسے سیاستدانوں کی زمینیں ایسی منتقل ہوتی ہیں، جیسے بلاول صاحب سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید جدی پشتی اللہ تعالیٰ نے انہی کے نام کر کے رکھی تھی، تو یہ حقیقت میں ان کے کوئی ہدف نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید قسمت نے لکھ دیا ہے۔ ادھر پاکستان میں قسمت نام چلتا ہے، نہ قسمت نے کچھ لکھا ہے اور نہ دیگر چیزیں انسانی ہدف۔ غربی تفکر ہے، آپ کا کوئی ہدف نہیں ہے۔ جب دین اسلام آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر فطرت موجود ہے، یا ذاتیات کی صورت میں یا نہ جدا ہونے والا ایک لازمے کی صورت میں۔ اس صورت میں انسان کا کوئی ہدف ہے؟ یہ انسان بدون ہدف ہے۔ اس صورت میں انسان کا ہدف کیا ہے؟ اس کے مطابق پروان چڑھنا جو فطرت کا تقاضا ہے۔ اس کی ایک اور مثال، جب آپ سیب کا بیج بوتے ہیں اور سیب کی دنیا کو اللہ تعالیٰ اندر سے چلاتا ہے زمین کے اندھیریوں میں، تو سیب کی اس حرکت کا کوئی ہدف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ کیا ہدف ہوتا ہے؟ جو سیب کے اندر ہے وہ باہر نکالے اور وہ اسے آشکار کرے۔ کھجور کا بیج بوئیں، کھجور کے اندر جو ہے وہ حرکت، جو اس کے اندر تحرک برپا ہو رہی ہے، وہ حرکت کا ہدف ہے یا نہیں؟ ان حوادث کا جو اس کے اوپر آن پڑے ہیں، وہ حوادث مثلا گرمی ہے، اندھیرا ہے، کیڑے مکوڑے بھی اس کے پر وار کریں گے، طوفان بھی آئیں گے، سورج کی تپش بھی اسے جلائے گی، پانی بھی اس کو اندر سے آ کے مثلا گھول دے گا یا گلا دے گا، یہ سارے حوادث وہ برداشت کرتا ہے یا نہیں؟ وہ سارے کیوں یہ حوادث برداشت کر رہا ہے؟ تاکہ نشوونما ہو اس کی، جو اندر ہے وہ باہر آئے۔ اسی طرح انسان ہے، وہ حوادث میں گھرا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی کئی واقعات آتے ہیں، کئی خوشی غمی آتی ہیں۔ وہ کیوں ساری چیزیں آ رہی ہیں؟ تاکہ اس کے اندر کو حرکت دیں۔ اگر یہ حادثات نہ ہوں، اگر یہ واقعات نہ ہوں، اگر یہ ناز و نام نعمتیں اور یہ سختیاں نہ ہوں، تو اندر کے وہ انسان کے اندر حرکت نہیں ہوگی۔ لیکن وہ جو انسان کے اندر حرکت برپا ہوتی ہے، وہ عبث ہے یا اس کا ہدف ہے؟ وہ ہدف کیا ہے کہ جو اندر موجود ہے وہ نشوونما پا جائے، جو اندر ہے وہ کیا پا جائے؟ نشوونما پا۔ اور وہ اندر کیا ہے؟ فطرت نشوونما پا جائے۔ فطرت نشوونما پائے تو انسان عابد ہوتا ہے یا دعوے معبود کرتا ہے؟ عابد ہوگا، انسان موحد ہوگا، خاضع ہوگا، متواضع ہوگا، عبد بن کے رہے گا۔ یہ فطرت کی نشوونما کا تقاضا ہے، اس لیے ہدف ہے۔ اچھا، یہ ہدف اختلاف رکھتا ہے یا وحدت رکھتا ہے؟ وحدت رکھتا ہے، کوئی بھی ہو جہان میں۔ لہذا شعوب اور قبائل دنیا کے مسائل کو چلانے کے لیے ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک وحدت کی طرف سفر ضروری ہے یا نہیں انسانی معاشروں کا؟ بس سب انسانی معاشرے اس طور کے اوپر وہ ایک کمال کی طرف سفر کرنے کے محتاج ہیں، اور وہ جو ان کے اندر فطرت رکھی ہے، اور اس کو روایات کی زبانی یا قرآن کریم کی بعض آیات سے استفادہ کرتے ہوئے مہدویت کہتے ہیں۔ یعنی فطرت وہی مہدویت ہے، اور مہدویت وہی فطرت ہے کہ حاکمیت اللہ کی قائم کیسے ہوگی امام زمان علیہ السلام کے ہاتھ۔ اس لیے شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ بے سوئے وحدت واقعی، ہر معاشرہ وحدت واقعی و حقیقی اور حقیقی وحدت کی طرف بڑھتا ہے، یعنی بے سوئے جامع جہانی واحد، یعنی ایک عالمی جہانی حکومت اور ایک عالمی جہانی وحدت کی طرف ہر معاشرہ بڑھ رہا ہے۔ لہذا تقاضا ہے کہ ایک معاشرے کی طرف وہ بڑھ کے جائے۔
اور تمام شعبہ و قبائلہ بصورت اعضاء، یہ ایک اندام خواہند، جس طرح جسم ہے نا، یہ سارے جسم کے اعضاء جدا جدا ہیں یا نہیں، لیکن یہ سب کے سب روح کے تابع ہیں یا نہیں، اور جدا ہونے کے باوجود یہ سارے کے سارے ایک روح کے طرف اور اس سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، وحدت سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں سب شعوب اور قبائل وہ جدا جدا ہیں، معاشرے اس طور پہ آپ کو ظاہراً جدا دکھائی دیں گے، لیکن باطن میں سارے کے سارے ایک وحدت سے تعلق قائم کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہی وہ وحدت مہدویت جسے ہم کہتے ہیں۔ اس لیے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ شعب اور قبائل کے نام نہ ہوں، شعب اور قبائل جہان میں نہ ہوں، وہ نہ ہوں تو پھر نہ زندگی چل سکے گی، نہ اجتماعی روابط، نہ معاملات، اور نہ انسان اپنے گھرانوں کو آباد کر سکے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ یاد رکھیں کہ یہ شعوب اور قبائل انسانی اعضاء کی مانند ہے، یہ سارے کے سارے اعضاء کیا ہیں، یہ ایک روح کے ماتحت ہیں، ایک روح سے تعلق جوڑے ہیں، اور وہ روح واحد ہے۔ اسی طریقے سے یہ سارے شعب اور قبائل ایک قانون کے تابع ہونا چاہتے ہیں، ایک روح کے تحت جمع ہو جانا چاہتے ہیں، اور یہ ایک وسیع معاشرہ اس طرح سے جنم لیتا ہے۔ اور اس کو انہوں نے قرآن کی چند آیات سے بیان کیا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق اس لیے دے کے بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان کے اوپر اسے غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کتنا ہی مشرکین ناپسند کیوں نہ کریں۔ پھر بیان کیا والعاقبۃ للتقوی، سورہ طہ آیت نمبر 132 میں تقوی والے کے لیے عاقبت ہے، کیونکہ دنیا میں یہ تقسیمات ہیں، آخرت بھی اسی طرح چلے گی۔ آخرت کے لیے ضروری نہیں ہے، دنیا میں حسب نسب اور اس کی بنیاد پہ اجتماعی روابط اور معاملات چلنا ضروری ہیں، اس لیے عاقبت تقوی والوں کے لیے۔ یا وہ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا علی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، سورہ قصص آیت نمبر 5۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم احسان کریں جو زمین کے اوپر ضعیف کر دیے گئے ہیں، اور ان مستضعفین کو ائمہ بنائیں اور ہم انہی کو وارث بنائیں، یعنی یہ پورے جہان کے اوپر یہ متقی ائمہ وارث بن جائیں اور سب ان کے ماتحت آ جائیں۔ جب ماتحت آئیں گے شعوب اور قبائل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، صوبے ممکن ہوں، شہر ہوں، یہ ساری شناختیں اپنی جگہ پر ہوں گی۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 105۔ ہم نے اس کے ذکر کے بعد، یعنی تورات کے بعد، زبور میں بھی ہم نے یہ بات لکھ دی تھی کہ زمین کے اوپر حاکم کون بنیں گے، زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے، صالحین کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کے نیچے سارے کے سارے ہیں۔ یا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، کہ سورہ اعراف آیت نمبر 128، کہ اللہ تعالیٰ زمین جو ہے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اسی کو اس کا وارث قرار دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، متقین کے لیے عاقبت ہے۔ پھر بیان فرماتے ہیں مسئلہ مہدویت فلسفہ ہمین است، ہم نے جو یہ مسئلہ مہدویت دین اسلام میں پڑھتے ہیں، یہ وہ وحدت ہے کہ کوئی افریقی ہے، کوئی غربی ہے، یورپی ہے، امریکی ہے، ایشیائی ہے، کسی بھی خطے سے، کسی بھی قبیلے سے ہو، اس کا تعلق امام زمان علیہ السلام سے ہے، وہ اس کے ماتحت جمع ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی مذہب جو ہے وہ اس سے کنارہ کش نہیں۔ اور تشیع کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ تشیع میں مہدویت جس طریقے سے موجود ہے، اور جس ولولہ اور جذبے اور انگیزے اور دقتوں کے ساتھ وارد ہوئی ہے، کسی اور مکتب میں یہ اور کسی مذہب میں وارد نہیں ہوئی۔ تو یہاں پہ پھر بیان کرتے ہیں کہ ہمارا نظریہ بھی یہی ہے کہ ایک روح شخصی جو ہے، ملت جو ہے ایک روح شخصی کی مانند ہے، پورا معاشرہ ایک روح رکھتا ہے، یہ روح جمعی ہے۔ اور مہدویت کا تقاضا بھی ہے کہ ایک روح جمعی، پوری دنیا ایک روح جمعی کے تحت آ جائے، اور اس روح جمعی کا نام مہدویت قرار پائے، اور اس کمال کی طرف ہی انسانی معاشرے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے اوپر ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے۔ 3 صفحے ہیں، اور وہ 3 صفحے انہوں نے حوزہ علمیہ کے اندر مختلف امور اور مختلف حوزہ علمیہ کے چند مسائل ہیں، اسے ڈسکس کیا ہے۔ یہ موضوع اس میں ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم تاریخ کو قرآن کی نگاہ میں اس موضوع کو شروع کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔